بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات نام سے اللہ کے جو بےحد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. 30ویں پارے کا یہ مشہور سورہ ہے، سورہ والعصر. اس میں خدا تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو 4 نکات کے اندر بند کر دیا. یعنی یہ سمری ہے، خلاصہ ہے قرآن مجید کے تمام مضامین. اور پھر اس سورے کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام اپنے ہر جمعے کے خطبے کو اسی پر ختم کروایا. تو گویا اس کو دوہری نظر حاصل ہے، مضامین کے اعتبار سے بھی اور اہل بیت سے تعلق کے اعتبار سے. اور ظاہر ہے کہ امام کا ہر ہفتے اس کو پڑھنا اس لیے تھا کہ کم سے کم مسلمان ہر ہفتے اس سورے پر ضرور غور کریں تاکہ تمام قرآن کے مضامین کی نگاہ میں پھریں. تو فرمایا والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے اور ڈھلتے ہوئے وقت. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان اٹھا رہے ہیں، گھاٹے میں ہیں. اس لیے گھاٹے میں ہیں کہ ہر شخص کے ہاتھ سے وقت نکل. فرمایا جناب امام علی حسین العابدین صلوات اللہ علیہ کہ جس طرح سے آدمی کے سال اور دن مقرر ہیں، اس طرح سانسیں بھی مقرر ہیں. کتنی سانسیں مجھے لینی ہیں مقرر. تو ظاہر ہے جب میں نے ایک سانس لے لی تو اس ذخیرے میں سے ایک سانس کم ہو تو گھاٹا ہو گیا، نقصان تو ہو رہا. اسی لیے فرمایا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. جب ایک سانس دیتے ہو تو یہ سانس نہیں ہوتا ہے، اصل میں یہ قدم ہوتا ہے جو قبر کی طرف اٹھتا ہے. ہر سانس ایک قدم ہے جو میں اپنے قبر کی طرف اٹھا رہا ہوں. یہ ہے وقت کی کیفیت. یہ گزرتے ہوئے وقت ہے، وقت گزر رہا. امام محمود الرازی جو بہت بڑے مفسر ہیں عالم اسلام کے، وہ لکھتے ہیں کہ جب میں اس سورے کی تفسیر دیکھنے بیٹھا، سورہ والعصر کی، تو میرے سمجھ آیا کہ میں یہ والعصر کا مفہوم کیسے سمجھاؤں. جو وقت سے نقصان ہو رہا ہے انسان کو، یہ کیسے سمجھاؤں. بعض وقت ہوتا ہے بڑے بڑے لکھنے والے جو ہوتے ہیں اٹک جاتے ہیں کہ میں کیا لکھوں. تو کہتے ہیں 3 دن میں قلم لے کے بیٹھا رہا صبح سے شام تک، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا. جو لکھتا تھا وہ کاٹ دیتا تھا کیونکہ وہ مجھے اپیل نہیں کرتا. تیسرے دن میں بیٹھا ہوا تھا قلم لیے، سوچ رہا تھا کیا کیسے تصویر کروں اس کی.
تو دروازے کے باہر سے برف بیچنے والا گزرا. یہاں تو سسٹم نہیں ہے, ہمارے یہاں ابھی بھی سسٹم ہوتا ہے کہ ٹھیلے والے آتے ہیں بیچتے ہوئے. تو ایک ٹھیلا والا آیا جو برف بیچ رہا, اور وہی آواز آ رہا تھا کہ بھائیو مجھ پر رحم کرو, مجھ پر رحم کرو اور میرا مال خرید لو. اس لیے خرید لو کہ میرا مال تو ہر آن بگڑ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے, اب خود ختم ہو رہا ہے. اگر تم نہیں خریدو گے تو میں تو ختم ہو جاؤں. تو امام غزالی کہتے ہیں بس سمجھ گیا, میں بل اثر کا مطلب سمجھ گیا کہ جو حال اس برف والے کے برف کا ہے وہی حال تو ہماری زندگی کا ہے. جس طرح برف ہر آن بگڑ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے, زندگی بھی بگڑ رہی ہے اور خود ختم ہو رہا ہے. صلوات تو گزرتے ہوئے وقت کی قسم اور ڈھلتے ہوئے, خاص طور سے اصل کے معنی کئی ہیں, اور ایک معنی جو ہے اس کے ہیں ڈھلتا ہوا, یعنی وہ وقت جب شام ہو جاتی ہے اور سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے, اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب وقت ختم ہو رہا ہے. یہ اصل میں ہمیں اس بات سے محسوس نہیں ہوتا کہ تو بجلی کی روشنی کا زمانہ ہے نا, ہمیں پر کوئی فرق نہیں پڑتا, رات ہو جائے تو ہو جائے. گاڑی ہیں ان میں بھی ہمارے پاس لائٹ ہے, گھر میں بھی لائٹ ہے, سڑکوں پر بھی لائٹ ہے, ایسا پتہ احساس نہیں ہوتا اس بات. لیکن آپ ذرا سوچیے, پرانے زمانے تصور کیجیے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں قافلے والے, یا کسان جو ہیں وہ باہر کھیتی باڑی کر رہے ہیں, تو ان پر جب یہ اثر کا وقت آتا ہے نا, ڈھلتا ہوا وقت, تو ان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اس لیے انہیں احساس ہوتا ہے کہ بس اب رات ہونے والی ہے, اب اندھیرا ہونے والا ہے, اب وقت ختم ہونے والا ہے, مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے, کام بھی ختم کرنا ہے اور رات سے پہلے گھر بھی پہنچنا ہے. نہ راستے میں روشنی ہے نہ گھر میں روشنی ہے, یہاں سے وہاں تک, تو رات سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے. تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت جلدی جلدی کی, کہ جلدی کام ختم کروں, اور اس وقت احساس زیادہ ہوتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے. وقت تو دن بھر گزرتا ہے, لیکن اس وقت قریب اثر جو ہوتا ہے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے. ان لوگوں کو جن کو یہ بجلی کی ضرورتیں میسر نہیں ہوتی ہے, وہی احساس لایا ہے کہ ہمیں ہر آن یہ احساس ہونا چاہیے جو اثر کے وقت ہوتا ہے کہ ہمارا وقت بھی ہر وقت گزر رہا ہے, ہر آن گزر رہا ہے, ہم بہت قریب اپنی قبر اور موت سے پہنچ گئے. یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ احساس ہمارے واسطے بہت بڑی نعمت ہے. یہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد فرماتے ہیں کفاکم بالموت واحد, اگر تمہیں موت یاد رہے تو پھر کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں, پھر کسی نصیحت کرنے والے کی ضرورت نہیں. موت کا یاد رکھنا بہت کافی ہے تمہاری نصیحت کے لیے. انسان اگر یہ بات یاد رکھے کہ میں ہر آن موت کے قریب ہو رہا ہوں, بس یہ بات بہت کافی ہے کہ انسان کو پھر کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ وقت میرے پاس جو ہے محدود ہے اور یہ ختم ہونا ہے. جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے اسی میں کرنا ہے. اگر یہ وقت نکل گیا پھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان و عمل کا سامان جمع نہیں کرتے, ان کے لیے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ قبر میں تڑپتے رہتے ہیں, اور وہ اللہ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اخرتنی الی اجل قریب, ہمیں تھوڑے سی دیر کی مہلت دے دیں, تھوڑی سی دیر, اخرتنی الی اجل قریب, بہت تھوڑا سا وقت دے دیں, لوٹا دے دیں. کیوں؟ اصدق, میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں, سارا مال میری راہ میں خرچ کروں. اصدق واکن من الصالحین, اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. مجھے تھوڑی دیر کی مدد دے دے, مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں پلٹ جانے دے, تھوڑی دیر کے لیے وقت کے دھارے کو پلٹا دے کہ بس. لیکن قرآن کہتا ہے, خدا اسے کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا اپائنٹڈ ٹائم آ جائے. اجل کہتے ہیں اپائنٹڈ ٹائم, ایک فکس ٹائم. ہر ایک کا یہ اجل مقرر ہے کہ آپ اتنے سال کی اجل اس کی ہے, اپائنٹڈ ٹائم, اتنے عرصے اسے کام کرنا ہے, اتنے عرصے دنیا میں رہنا ہے, بس. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب وہ اجل آ گئی, جب وہ اپائنٹڈ ٹائم میرا آ گیا, اس کے بعد ایک سیکنڈ کی مجھے مہلت نہیں.
لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. یہ اگر آیت ذہن میں رہے تو وقت کی قدر انسان کو ہو جائے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے انسان کی، میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر قدر ہوتی ہے. جیسے اب صحت ہوتی ہے جب انسان کے اندر تو صحت کی قدر نہیں ہوتی، جب بیمار پڑتا ہے انسان تب ایسا ہوتا ہے یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھیں جب تک کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور آنکھ دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے ہاتھ پاؤں ہر چیز، جوانی، صحت. شاید سے ہمارے کراچی میں انہوں نے کیا اچھا کہا، وہ کہتے ہیں کہ پیری میں خم، کمر جلا لی، پیری میں خم کمر میں نہیں ذوق سے کمر. یہ جو میری پیری میں بڑھاپے میں جو کمر جھک گئی ہے یہ بڑھاپے میں نہیں جھکی ہے. پیری میں خم کمر میں نہیں ذوق سے کمر. میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی. پھر انسان کرتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت تھی، چلیے گا پھر. تو یہ وقت سب سے بڑی اللہ کی نعمت جو ہے ہمارے پاس. بہت سی نعمتیں ہیں، جیسے بہت بڑی نعمت جو ہے وہ وقت، کہ اس کو ہم استعمال کریں کیونکہ یہ مقرر ہے، یہ بڑھ سکتا ہے. اور اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کا استعمال یہ ہے کہ اس وقت کے نقصان سے صرف وہ بچے گا الا الذین آمنوا، جو اس وقت میں ایمان کی دولت حاصل کرے، یعنی عقل سے اللہ کو رسول کو سمجھ کر مانے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ عقل سے ماننا. دل کے بارے میں جاتے ہیں، دل سے ماننا بھی ہو، دل سے ماننا، دل سے ماننا. قرآن میں بہت آیا، کل فرماتے ہیں جناب امام علی بن حسین رضی اللہ عنہ صلوات اللہ علیہ القلب ہے العقل. جہاں بھی قرآن میں قلب آیا ہے اس سے مراد ہے عقل. القلب ہے العقل. تو دل سے ماننے کے معنی کیا ہے؟ عقل سے مان، سمجھ کر مان، کرنے کی سوچ مان، جسے دل کو کہیں وہ مان. اور جب وہ ماننا ہوگا تو اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ عمل الصالحات، کہ انسان اچھے عمل کرے. اگر مجھے یقین ہے واقعی کہ آگ جلاتی ہے، اگر مجھے یقین ہے واقعی کہ آگ جلاتی ہے، پھر آپ لاکھ دلیلیں دیں مجھے میرے سامنے اور لاکھ مجھے پرسویٹ کریں، میں نہیں جاؤں گا آپ کے پاس. آپ کتنے بڑے اچھے شاعر ہوں، کتنے اچھے ادیب ہوں، کتنے اچھے ایڈوکیٹ ہوں، آپ تمام اپنی منطقیں خرچ کر دیجیے، تمام اپنی خطاوت خرچ کر دیجیے میرے اوپر. کیا رجائی آ گئی جلائے گی نہیں، تو یہ تو روشنی ہے، یہ تو پھولوں کی ایسی ٹھنڈی ہے، اور اس میں تو یہ خوبی ہے. آپ لا شاعری کیے، میں نہیں جاؤں گا کریں. کیوں کہ مجھے یقین ہے کہ جاتی ہے. یہ ہے یہ وہ یقین جو ہے وہ روک رہا ہے. یہ روکنا ہی عمل ہے. برائی سے رکنا بھی عمل صالح ہے. برائی سے رکنا ہی عمل صالح. یہ برائیاں ہی تو جہنم کی آگ ہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال نے ایک اپنا خواب لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں عالم خیال میں پہنچ گیا جہنم میں. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا ہے، رقبہ میدان. تو میں نے وہاں جہنم کے جو وہ تھے فرشتے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے. یہ جہنم، میں تو یہ سنا تھا کہ جہنم میں بڑی آگ ہوتی ہے اور شعلے ہوتے ہیں اور سانپ ہوتے ہیں اور بچھو ہوتے ہیں اور اشگرے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں، جو میدان ہے یہ کیسے جہنم؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہے تو جہنم یہی، مگر ہم نے یہاں کوئی آگ نہیں جلائی، ہم نے یہاں کوئی سانپ بچھو نہیں پھیلایا. یہاں کا قانون یہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے بچھو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے اجگرے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. وہ اس کے اپنے ہی عمل ہوتے ہیں جو آگ بن جاتے ہیں یا سانپ بچھو بن جاتے ہیں. اب یہ برائیاں یہ اصل جہنم، یہی جہنم کی جگہ لیتی ہے. یہ میرا عمل جو برا ہے یہی جہنم بن جائے، کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں.
اسے پوچھا گیا مولا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ پوچھا گیا یا علی ما ہے القبر، قبر کیا چیز ہے؟ حضرت اہل علوم میں غزالی لکھا ہے، فرمایا القبر ہے صندوق العمل، قبر کیا ہے؟ عمل کا صندوق، جو میں عمل کر رہا ہوں اچھا یا برا وہ میری قبر میں جا کے جمع ہوگا۔ جیسے پرائے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بینک ہوتے نہیں تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ کما کے جاتے تھے نا پیسہ ویسا کچھ کما کے لایا سونا چاندی، تو گھر میں ایک باکس ہوا کرتا تھا، صندوق ہوا کرتا، اس صندوق میں ہر چیز جا کر اس صندوق میں جاتی، تو بس وہی حال ہے قبر کا۔ قبر کیا ہے؟ میرے عمل کا صندوق ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں میری قبر میں جمع ہو رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہوں تو اچھا عمل جمع ہو رہا ہے، برا عمل کر رہا ہوں برا عمل کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے قبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ مرنے کے معنی کیا ہوئے؟ مرنے کے معنی یہ ہوئے کہ میں اپنے عمل کے ساتھ بند ہوں، میں اپنے عمل کے ساتھ بند ہوں۔ اب اگر میرا عمل اچھا ہے تو میں اپنی جنت کے اندر ہوں، اور اگر میرا عمل برا ہے تو میں اپنی جہنم کے اندر ہوں۔ اسے پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے، رسول خدا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ہی القبر، یا رسول اللہ قبر کیا ہے؟ فرمایا القبر ہے ریاض من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار، جہنم کیا ہے؟ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہ میرا ہی عمل ہے، وہ میرا ہی عمل مجھے سب لوگ کے پہنچا ہے وہاں پر، وہی جنت پر گیا وہی جہنم پر۔ اقبال نے کہا تیرا جہاں ہے وہی، تیرا جہاں ہے وہی جس کو تو کرے ہے، تیرا جہاں ہے وہی۔ دیکھیے انسان جو ہے نا اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے اللہ لہ الخلق، پیدا کر، وہ خلاق، وہ پیدا کر، ہر آنکھ پیدا کر، پوری کائنات پیدا کی۔ انسان کی سب سے بڑی صفت ہونی چاہیے پیدا کرنا، اللہ پیدا کر رہا ہے پوری کائنات کو، مجھے پیدا کر رہا ہے، اور میں پیدا کر رہا ہوں اپنے عمل کو۔ میرا عمل جو ہے میری تخلیق ہے، یہ عمل مجسم ہو جائے، یہ عمل جو ہے مجسم ہو جائے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ باغ ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور حوریں ہوں گی اور غلمان ہوں گے، وہ سب کیا ہوگا؟ وہ میرا ہی عمل ہوگا، اور جہنم ہوگی اور سانپ ہوں گے اور بچھو، وہ میرا ہی عمل ہوگا، مجسم ہو جائے، وہ جسم ہوتا ہے، ہر عمل جو ہے جسم ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اس کو بہترین انداز سے بیان فرمایا ہے جناب امام علی حسین رضی اللہ عنہ صلوات اللہ علیہ۔ اس وقت انسان پر موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے انسان کو، جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت انتہائی پریشانی کا حال ہوتا ہے، انتہائی بے بسی کا حال ہوتا ہے، وہ انتہائی بے چین ہو کر آگے پھاڑ کے دیکھتا ہے طرف۔ تو سب سے پہلے امام فرماتے ہیں اس کا مال اس کے سامنے مجسم ہو کر آتا ہے، مجسم ہو مجھتا ہے یہ مال، وہ مال کو دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، مال سے اپنے مال سے کہتا ہے مال تو جانتا ہے میں نے تجھے کتنی محنت سے کمایا ہے، کتنی تجھ سے ٹوٹ کے محبت کی ہے، کیسی حفاظت سے تجھے محفوظ بنا کر رکھا ہے، خون پسینہ تیرے واسطے خرچ کیا ہے، آج پر سب سے زیادہ کڑا وقت آیا ہے، بتا آج بھی میرے کیا کام ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ مال اس کو حاضر ہو کے کہتا ہے میں حاضر ہوں تیری خدمت کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں، ہاں میں تیرا یہ کام کر سکتا ہوں کہ تو مجھ سے اپنی قبر خرید سکتا ہے اور اپنا قبر خرید سکتا ہے، میں تیرے واسطے حاضر ہوں، بس یہ کر سکتا ہوں، اس کا آگے نہیں کر سکتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مرنے والا اور مایوس ہو جاتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے گھبرا کر اس کی اولاد سامنے، جوان اولاد، جو جوان اولاد کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تم بڑے اچھے وقت آ گئے، تمہاری ضرورت تھی، تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کس محبت سے پالا ہے، کتنی تمہارے پر محنت کی ہے، اپنی خون پسری کمائی تم پر خرچ کی ہے، ہر وقت تمہیں ہر بلا سے بچایا ہے، ہر لحاظ سے تمہاری خدمت کی ہے، آج بتاؤ آج جب ان پر سب سے سخت وقت آیا ہے تو میرے کیا کام آ سکتے؟ تو اولاد حاضر کی عرض کرتی ہے ہم حاضر ہیں تیری خدمت کے لیے، بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تیری لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھائیں اور تیری قبر تک تجھے پہنچائیں، بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں۔
اس وقت امام فرماتے ہیں وہ آدمی انتہائی پریشان ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے. ایسے میں فرماتے ہیں دور سے اسے ایک بہت ہی حسین و جمیل وجود آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک بہت ہی حسین وجود ہے جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے، اور وہ آتا ہے اور آ کے اس کے بازو کو تھام لیتا ہے. اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، آ کے بازو کو تھام لیتا ہے اور اسے کہتا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ، قبر میں تیرے ساتھ، حشر میں تیرے ساتھ، نشر میں تیرے ساتھ، میزان کے بجائے تیرا عمل تلے گا میں تیرے ساتھ، جب تو صراط سے گزرے گا میں تیرا ساتھ، میں تیرا بازو تھاموں. اس وقت تک تجھے تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا. تو وہ آدمی اس مقام امام نے دو جملے بنائے. اس موقع جب وہ آدمی سنتا ہے تو وہ دو باتیں کہتا ہے. پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تو اتنا حسین وجود ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل، یہ تو فقط دیکھ لینا ہی تمام نیکیوں کا بدلہ ہو سکتا ہے. اتنا حسین. پہلے اس کی حضور کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے بھائی مجھے یہ بتا دے کہ تو ہے کون؟ میری ماں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری اولاد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو میرا ساتھ دیا، ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، ساتھ رہوں گا، قبر ساتھ رہوں گا، حشر میں ساتھ رہوں گا، نشر میں ساتھ رہوں گا. تو آخر تو ہے کون؟ اس وقت وہ حسین وجود اس سے بتاتا ہے کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا غیر نہیں ہوں، میں تیرا ہی وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں انجام دیا. میں تیرے ساتھ. اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ جو اصل چیز اس دنیا سے لے جانے کی ہے وہ صرف ایمان ہے یا عمل، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. یہ ہے عمل کا مقام، اور عمل کا دار و مدار ہے ایمان، اور ایمان کا دار و مدار ہے آرگومنٹ، دلیل پر. اصول دین جو آپ کو سمجھنے ہیں، اصول دین میں تقلید حرام ہے. آپ پوچھیے علماء سے، فروع دین میں تقلید واجب ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے. یعنی جب قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو خدا کو مانتا ہے یا خدا کو مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں تقریر کرتا تھا آیت اللہ سیستانی صاحب کی، اس لیے وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، میں کہتا تھا. یہ آرگومنٹ نہیں مان رہے، نو آرگومنٹ. یہ چلے گا فروع دین، فروع دین میں کہہ سکتا ہوں، اصول دین میں تمام شیعہ علماء، یہ کسی ایک مدعے کا فتویٰ نہیں کہہ رہا ہوں میں، تمام شیعہ علماء کے نزدیک متفقہ اصول دین میں تقلید حرام. وہاں آپ کو سمجھنا پڑے. جب تک آپ سمجھ کر نہیں مانیں گے وہ ماننا نہیں. بس یہ کہ میرا باپ کہتا تھا اس لیے مانتا ہوں، یہ نہیں چلے گا. میرا استاد کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اس لیے میں مانتا ہوں، یہ نہیں چلے گا. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کیوں اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیا وجہ ہے. آرگومنٹ نہیں. نبی کو کیوں نبی مانتے ہیں سچا، قرآن کو کیوں اللہ کی کتاب مانتے ہیں، احمد کو آپ کیوں مانتے ہیں. جب آپ آرگومنٹ دیں گے تو یہ ہوگا ایمان. اور یہی میں کہوں گا کہ جدید سائنس سے ہم جتنا اصول دین کو سمجھ سکتے ہیں اور عقل سے اتنا کسی سے نہیں سکتے. دیکھیے مثلا توحید، اللہ کا ایک ہو. میں آپ بتاؤں پرانے علوم کی دلیل تو بے شمار ہیں، میں نے سب پڑھی، مگر سائنس کی دلیل ایک ہوں آپ کے سامنے، وہ سب پہ بھاری. آپ چاند سے ٹکڑا جائیے، آپ مریخ سے ٹکڑا جائیے، آپ زمین کی بالکل تہ ملا کر ٹکڑا جائیے، آپ ہمالیہ کی پہاڑی چوٹی سے ٹکڑا جائیے، سمندروں کی تہ سے ٹکڑا جائیے اور بھیجیے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیجیے. سب کے اجزاء ایک ہوں گے، سب ایک ہی اجزاء سے بنے، وہی الیکٹرون پروٹون، وہی تمام ایلیمنٹس، سب کا اجزاء. یہ سب کے اجزاء ایک ہونا، تمام سیاروں کے پتھر لے آئیے، پہاڑوں کے لے آئیے، سمندروں کے لے آئیے، سب کا ایک ہونا یہ بتا رہا ہے کہ سب کا خالق ایک ہے، کہیں نہیں. اتنا واضح
ہمارے آنکھیں چلا دیں گے، مشاہدہ بتا دیں گے. پھر آپ دیکھیے یہ پورا سولر سسٹم ہے ہمارا، یہ جو سورج ہے چاروں طرف سیارے گھوم رہے ہیں. آپ ایک ذرے کو لیجیے، اس کو دیکھیے، جو پورا سسٹم سولر سسٹم کا ہے، جو پورا نظام سولر سسٹم نظام شمسی کا جو نظام ہے پورا، وہ پورا نظام اس ذرے میں بھی کام کر رہا ہے. سورج مرکز ہے، سب اس کے گھوم رہے ہیں، اس میں بھی الیکٹرون پروٹون ہے، ایک ذرہ ہے دوسرا ذرہ گھوم رہا ہے، اسی طریقے سے گھوم رہا ہے. جس طرح سے نظام شمسی میں گھوم رہے ہیں ویسے ذرے میں گھوم رہے ہیں. یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ جس نے نظام آدم کو بنایا ہے اس نے ذرے کو بنایا. اقبال نے کہا حقیقت ایک ہے ہر شے کی، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو کہ ناری ہو. حقیقت ایک ہے ہر شے کی تو ہی نوری ہو کہ ناری ہو. لہو خورشید کا ٹپکے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چھینے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چھینے. وہی کوئی تو سائنس سے جتنا کام نے توحید کو سمجھا ہے ہم قرآن پڑھنے نہیں پڑھ سکتے. یہ بات کا ثبوت ہے کہ جیسے جیسے سائنسی علوم آگے بڑھتے جائیں گے اسلام کی تعلیمات اور آگے ہوتی جائیں گی. ہمیں سائنس کا خطرہ نہیں ہے، عیسائیت کو خطرہ ہے. یہ جو سائنس اور مذہب کی ٹکر ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کا مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کرسچینٹی میں یہ عیسائیت میں یہ ہوا کہ پادریوں نے انجیل کے اندر اضافہ کیا اپنی طرف سے. جو پرانے فلسفر تھنکنگ تھی ان میں اضافہ اپڈیٹ کرتے ہیں. ابھی بھی 1000 اپڈیٹ ہوتی ہے انجیل، اب بھی 1000 اپڈیٹ ہوتی ہے. یہ بات میں کوئی ایسی نہیں بتا رہا ہوں جو خلافی بات ہے. ہر سال اس پہ اضافہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں انجیل. اب انہوں نے اپڈیٹ کیا، اضافہ کیا. اب جو اضافہ کیا تو وہ تو ہمارے خیالات تھے، فلسفیوں کے خیالات تھے، تھنکر کے خیالات تھے، وہ تو خیالات پوچھ سکتے تھے. پہلے ایک تھیوری آتی ہے تو ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں پروفیسر موجود ہے کتنی تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی. بڑے بڑے سائنسٹسٹ نے تھیوری بنائی، اگلے سائنس نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا، ختم. اب انہوں نے اضافے کیے، اب جو اضافے کیے تو جو بعد میں سائنسی ایجاد ہوئی ان سے ثابت ہوا غلط. ایک بہت بڑے سائنسدان کو صرف اس بات پر پھانسی چڑھا دی گئی، صرف اس بات پر کہ اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ سورج نہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین گھوم رہی. اس بات پر بہت پھانسی ہوئی کیونکہ بائبل نکلا تو قرآن میں کہیں بھی نہیں. اسی لیے پوری کتاب لکھی گئی ہے، سائنس قرآن اینڈ بائبل، پوری قرآن چھپ گئی کتاب. ایک عیسائی نے لکھی، ایک اس نے ثابت کیا بلیک اینڈ وائٹ پڑھ کے دیکھیے گا، انگلش میں بھی ہے اردو بھی، کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ انجیل میں کتنی آیتیں ہیں جو سائنس کے خلاف ہیں اور قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے جو سائنس کے خلاف. قرآن میں ایک آیت بھی سائنس کے خلاف. اس لیے کہ وہ تو اس کا کلام ہے جو کائنات کا خالق. قرآن میں اضافہ تو ہو سکتا نہیں، تو اضافہ نہیں ہو سکا تو غلط بات آ سکتی ہے. لہٰذا جو بات ہے وہ ثابت ہے. تو قرآن جو ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے. قرآن میں ہر جگہ دلیل ہے، انبیاء بھی دلیل سے بات کرتے ہیں. قرآن میں سب سے بڑا سر جو پیش کیا ایمان کا اور عمل صالح کا وہ حضرت ابراہیم کو پیش کیا. حضرت ابراہیم کو دیکھیا دلیل سے بات. واقعہ قرآن موجود ہے، بائبل موجود ہے کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے، ابراہیم سمجھاتے تھے کہ یہ بیکار ہے، یہ کسی کام کا نہیں، یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو، یہ کیا تمہارے کام ہے؟ یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، تو سمجھتے بھی نہیں ہیں کچھ نہیں. ان کے یہاں میلہ ہوا کرتا تھا، میلہ یہ ہوتا تھا کہ بہترین کھانے پکاتے تھے اور بتوں کو کھانا کرتے تھے مندر میں، اور سارا شہر سے باہر رہ جاتا. باہر جاتے تھے اس لیے کہ تاکہ وہ بے تکلفی سے ہمارے بت کھائیں. انہیں کوئی تکلف نہ ہو کسی قسم کا کھانے میں. وہ عربوں میں قبیلہ ہے تو لکھا ہے ان کو طریقہ یہ تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا نا، ان کا مہمان آتا تھا تو بہترین کھانا رکھتے تھے دسترخوان میں، اور اس کے بعد جب مہمان بیٹھے تھے دسترخوان پر تو شمع کو بٹھا دیتے تاکہ کھانے میں تکلف نہ ہو. اب جیسے جائے تھا بنا تکلف ہوتا ہے نا، میں بوٹی کھا رہا ہوں دیکھ رہا ہے کہ مہمان بوٹی کھیل رہا تکلف ہوتا ہے تو تکلف آ رہا ہوں بتی ہو گئے لائٹ ہو گئے. تو وہی ان کا عقیدہ تھا کہ بھائی بتوں کو تکلف ہوتا ہے، ہم لوگ ہوتے ہیں ایسا. وہ کھانا رکھ کے چلے جاتے تھے شہر سے باہر اور پھر شام کو آتے تھے واپس. ہر جگہ کو خبر دی گاؤں رہنے والے تھے بابو جی، جب وہ چلے گئے سب کے سب حضرت ابراہیم آ گئے بت خانے میں بیچتا لے کر.
اور اس کے بعد پہلے تو بیٹوں سے کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ یہ ہمارے کھانا موجود کیوں نہیں کھاتے، وہ جواب بدھ کیا والے تو انہوں نے بیچے سب کو توڑا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک دوسرا سارے کو توڑا، صرف بڑے کو توڑ دیا۔ اب دیکھیے آرگومنٹ، بڑے کو چھوڑ دیا اور وہ جو بیچا تھا وہ بڑے کے گلے میں ڈالا چلے آئے۔ اب جو آئے شہر والے سیدھے آتے تھے بدھ خانے، آگے پوچھتے تھے تو اب آ دیکھا تو ادھر ٹوٹے پڑے اور بیچا پڑا گلے پہ اس کے بڑے۔ تو قرآن کہ جیسے انہوں نے یہاں دیکھا تو ان سب نے کہا کہ فتن یذکرہم، یہ وہ جوان ہے، اسی کا جوان کا کام ہے جو ان کا برائی کیا کرتا تھا، تو یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ہے ابراہیم، فتن یذکرہم، وہ جوان جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ معلومات جہاں بت شکنی کی بات آتی ہے نہ کسی فتح کی بات ہے، کسی جوان نے ملے گا لا فتح، کوئی جوان ایسا نہیں، کہا یہ اسی جوان کا کام۔ صاحب پہنچ گئے ابراہیم کے پاس، دیکھا کہ لے آئے ابراہیم، کہا یہ تم نے ہمارے بتوں کا یہ حاصل کیا، تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ بڑے کا اشارہ کیا آپ نے، اس سے پوچھو، یہ بڑا کھڑا ہوا ہے درمیان میں، اس سے پوچھو۔ تو اصول بھی یہی ہے، دیکھیے نا کوئی قتل میں ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آلہ قتل کس کے ہاتھ میں، پستول کس کے ہاتھ میں، بڑا ہو جائے جہاں سے پستول، تو وہی جو آلہ قتل تو یہی ہے نا، جو بیچا وہ اس کے ہاتھ گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ ہے موجود، اس سے بات کرو۔ بل فعلہم کبیرہم، قرآن کی آیت یہ ہے، ابراہیم نے کہا بل فعلہم کبیرہم، میں نے نہیں توڑا ہے، ان کے بڑوں نے توڑا، جو ان کا بڑا ہے تو توڑا۔ اگر دیکھا جائے تو جھوٹی بولا آپ نے، بھائی ابراہیم تو بڑے تھے نا ان سے، انہوں نے کہا بل فعلہم کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ہمارے ایسٹور کے مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، حالانکہ قرآن کہتا ہے صدیقا نبی، ابراہیم کو کہتا ہے صدیقا نبی، اور علماء صاحب لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ بل فعلہم کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا۔ خیر میں سمجھا دیا آپ جھوٹ نہیں تھا، اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بات سمجھ آ گئی میرے کہ جسے قرآن جو آپ کے نزدیک صدیق ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ چلو اب دیکھیے ابراہیم کا آرگومنٹ، ابراہیم نے کہا کہ اس سے پوچھو، جس سے گلے میں بیچا ہے اسے پوچھو۔ اب قرآن یہ آرگومنٹ، اسے کہتے ہیں آرگومنٹ، اگر علمی دلیل، عقلی دلیل، تو قرآن کہتا ہے ثم رجعوا الی انفسہم، پھر انہوں نے اپنے دل کی طرف رجوع کیا، اب وہ لوٹے اپنے دل کی طرف۔ ہاں بھیا یہ کیسے خدا ہیں کہ ان کا بڑا بتا سکتا بھی نہیں ہے کہ وہ انہیں کس نے مارا ہے، یعنی ایسا خدا، اتنا لاچار خدا، اتنا مجبور خدا کہ جو یہ بھی نہ بتا سکے کہ مجھے مارا ہے کس نے۔ یعنی بچانا تو بڑی بات ہے، اپنے کو روکنا تو بہت بڑی بات ہے۔ بھائی بچے کو بھی میں مارتا ہوں تو بچے کو کئی بار بتاتا کروں، بچے کو مار دوں لیکن بچہ بتا تو دے گا نا پتا مجھے مارا ہے، وہ بچے سے نہیں گیا پورا خدا کہ جو بتا سکتا بھی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بل رجعوا الی انفسہم، وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے، سوچا انہوں نے، پھر قرآن کہتا ہے نکسوا رؤوسہم، پھر ان کے سر جھک گئے۔ اب وہ اس قابل ہے کہ ابراہیم سے آنکھ ملا کے بات کر سکتے، نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جو تھے وہ جھک گئے ابراہیم کے سامنے، اور پھر انہوں نے آہستہ سے کہا آپ تو جانتے ہیں یہ بولتا نہیں، آپ تو جانتے ہیں ہمارے خدا بولتے نہیں۔ بس ابراہیم کو موقع مل گیا، یہ کیسے خدا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ایسا خدا ہوتا ہے؟ یہ کتنا واضح چلی، کتنی یہ ہے طریقہ ایمان تک پہنچنے کا کہ دلیل کے ساتھ قرآن دلیل دے رہا ہے، ابراہیم دلیل دے رہے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے، یعنی عقلاً مان لیا ابراہیم جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ سب جھکنے کا مطلب اور کیا ہے؟ سر جھکنے کا مطلب کیا ہو؟ جب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، جب آدمی فیل ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے سکتا، تب سر جھکاتا ہے، یہ سر جھکنے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں انسان کا تعصب۔ اتنا واضح آرگومنٹ دینے کے بعد، یعنی ابراہیم نے تو وہ کام کیا، جیسے آج کل یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، پہلے لیکچرر جو ہوتا ہے سمجھاتا ہے، پہلے کلاس میں سمجھایا جاتا ہے تھیوری،
اس کے بعد جاتے ہیں لیبارٹری میں، پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ ابراہیم نے سمجھایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ لیاقت ہی نہیں ہے خدا ہونے کی۔ اس کے بعد یہ جا کر ان کے مندر میں توڑ دینا پڑا، لیبارٹری میں جا کر آنکھوں سے دکھا دیا کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں، جو اس لیے کمزور، یہ کیسے خدا ہو سکتے؟ یہ بتا لیبارٹری میں جا کے دکھا دیا اپنا، اور اس کے بعد بھی نہ مانے۔ یہ ہے انسان کی ہٹ دھرمی اور تعصب۔ کہا کہ ہمارے بات ہوتا کہ غلط کریں۔ اس بات نے کہا کہ آئین نو سے ڈرنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پکڑنا۔ آئین نو سے ڈرنا، نہیں دلیل بات تو دلیل سے ڈرنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پکڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی۔ پرانی بات تو بڑے رہتے ہیں، ہمارا باپ یہ ہمارا باپ کا تھا تو باپ ٹھیک ہے، احترام دیکھیے، احترام اور بات، مجھ پر فرض ہے باپ کا احترام کروں، لیکن میرے باپ کے زمانے سے اب علم کا قافلہ اور آگے بڑھ چکا ہے۔ میرا علم میرے باپ کا زیادہ ہے، علم آگے بڑھ چکا ہے۔ میرے دادا سے میرا علم زیادہ ہے۔ میرے دادا نے ٹیلی ویژن دیکھا ہی نا، وہ دادا نے ریڈیو کسے کہتے، وہ ہوائی جہاز دیکھا ہی نا، وہ دادا نے کیا کی ہوگی میں جانتا ہوں، میں نے استعمال کیا، میرا علم زیادہ نہیں ہوں۔ تو احترام الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو وہ مانتا تھا وہ میں مانوں، یہ ضرور نہیں ہے۔ مانا جائے گا جو بات سمجھ میں آئے گی عقل سے، عقل جو بتائے گی وہ ہے فیصلہ۔ یہ فیصلہ نہیں ہے بات یہ کہتا تھا یہ کہتا۔ احترام الگ بات ہے، ایمان الگ ہے۔ ماں باپ کا احترام اپنے ہوگا، لیکن ایمان وہ ہوگا جو عقل بتائے، پھر بھی نہ مانے۔ اور آپ نے کہا جناب آج رہے گی، ابراہیم کے بعد آج رہے گی، کہا احاطہ بناؤ اور آج رہو۔ ایسی آگ رہی گئی کہ آج تک جو لوگ گئے نجف اور انہوں نے دیکھا ہے ادھر سے نکلتے ہیں کبرائی جانے کے لیے، ایک سیاہ پہاڑ آتا ہے، سیاہ پہاڑ بالکل کالا، بالکل کالا، صاف لگتا ہے یہ راکھ کا پہاڑ۔ بتایا جاتا ہے یہ اسی آگ کی راکھ ہے جو ابراہیم کے وجہ جلائی گئی۔ اتنی راکھ آج تک موجود ہو، ٹل دس ڈے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اور جناب والا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسی آگ تھی کہ پرندہ اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا، اتنی شدید آگ، پورا جنگل کاٹ کے لے آئے تھے۔ اور ابراہیم کا ایمان دیکھیے، وہ ایسے بیٹھے نا جیسے کسی اور کے واسطے الزام ہو رہا ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ابراہیم کو ڈالا کیسے جانا، جو جا رہا کہیں وہ دل جائے، اور ابراہیم کو جائیں گے نہیں، وہ تو بیٹھ گئے تو جائیں گے۔ اب کیا ہو، وہ تو مانتے نہیں ہو۔ جیسے ہمارے ایک بنا تحریک آزادی کے تھے، ایک شاعر بھی تھے اور بڑے سردار بھی لیڈر بھی تھے، وہ حضرت موہانی۔ جب ان کو برٹش امپائر نے جیل سزا دی اور پولیس والے آئے لے جانے کے لیے جیل میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا خود، میں برٹش امپائر کو مانتا ہی نہیں، میں تو حکم کیوں مانوں، میں نہیں جاؤں۔ آخر وہ پولیس والے اٹھا لے جاؤ، اٹھا کے میں خود نہیں جاؤں۔ خود جانے کا مطلب یہ میں مانتا ہوں تو حکم، میں ان کا حکم مانتا ہی نہیں مانتا، آرگومنٹ تھا بہرحال جانے والا ابراہیم۔ اب ابراہیم کو بھیجے کیسے، سوال یہ بتاؤ، ابراہیم کہیں کہ جاؤ تو جائیں گے، کیوں جائیں گے، وہ مانتے ہی نہیں، تو کیسے جائیں گے۔ آخرکار منجنیق بنائی، ایک دو ادھر گاڑے گئے لکڑی کے مضبوط، ان میں رسیاں باندھی گئیں، رسیوں میں کپڑا باندھا گیا اور اس کو ایسے گھمایا جاتا تھا۔ اور یہ طریقہ روایت میں آتا ہے کہ انگلش سے بتایا طریقہ کہ اس طرح سے گھماؤ اور گھما کے پھینک دو۔ اب ابراہیم کو پھینکا گیا۔ اب تمام روایتوں میں آتا ہے اب ابراہیم ہوا کو دیکھیے، اب ایمان دیکھیے اور عمل دیکھیے اپنی آنکھوں سے، اب ایمان اور عمل کو اپنی آنکھوں میں دیکھیے کہ اب ابراہیم جو ہے ہوا کو اور سامنے آگ۔ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ تمام ملائکہ میں قرآن برپا۔ ملائکہ نے کہا بارے رہا اس پوری زمین پر بس ایک ابراہیم تیرا ماننے والا تھا، فقط ایک آدمی تجھے ماننے والا تھا، اور وہ بھی جا رہا ہے آگ میں۔ اب تو وہ رہے گا نہیں باقی تیرا ماننے والا، بچانے اس کو کیا، کچھ تو کر مالک، کچھ تو کر اس کے لیے۔ پھر روایت آتا ہے کہ اللہ نے کہا تم جاؤ بچا، تم جا کے مدد کرو اس کی، تمہیں اتنا شوق ہے، اتنی محبت ہے، جاؤ، اتنا شوق ہے تو جبریل آئے، اور جبریل نے آ کے کہا ابراہیم حل لک حاج، دیکھیے اب ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھیے، حل لک حاج، ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے وہاں پر انجام دوں؟ آپ نے فوراً فرمایا اما الیک فلا،
ہے تو مگر تجھ سے نہیں، جس سے ہے وہ جانتا ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ اما الیک فرح، جبریل کا تجھ سے نہیں ہے۔ کیا اچھا بات کہتے ہیں، موقع پہ کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدی، بت مانی غیر اللہ، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری۔ یہ ہے توحید کہ پوری توقعات صرف اللہ، بس اما الیک فرح، بس ہے حالت تجھ سے نہیں، جس سے ہے مجھے پتا ہے۔ اب تو سمجھیے کہ جب اجارہ ہوا ہوگا، اب ابراہیم تو جا رہے ہیں ہوا ہوگا، اب آپ کے قریب پہنچ گئے، اب تو اتنا بھی وقت نہیں رہا کہ اللہ جبرائیل سے کہے کہ آپ بجھاؤ، ادھر ڈائریکٹ آپ سے کہا یا نارو کونی بڑھ رہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اب تو وقت نہیں تھا تو ڈائریکٹ آپ کو حکم دیا یا نارو کونی بڑھ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے اسلام کی بڑھ۔ لیکن ابراہیم جیسا ایمان ہو تو اللہ اس کا مدد کرتا ہے، ابراہیم جیسا ایمان ہو تو اللہ اس کا مدد کرتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان، آج کر سکتی ہے انداز گلستان۔ ابراہیم آپ پہ پہنچے تو گلستان بن چکا۔ اچھا عجیب بات ہے، دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں، دو باتیں کر رہے ہیں بس۔ پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم آگ میں پہنچے نہیں جلے، ابراہیم تو نہیں جلے، ابراہیم کے کپڑے بھی نہیں جلے، ابراہیم کے جوتے بھی نہیں جلے، ابراہیم کا ہوا نہیں جلا، ابراہیم تو یہ جلو ٹھیک بات ہے، کہا تھا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اللہ نے کیا حکم دیا تھا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو کپڑے تو ابراہیم نہیں تھے، جوتے تو ابراہیم نہیں تھے، امامہ تو ابراہیم نہیں تھا، ابراہیم تو جسم بھرا ہوگا، مگر آپ کیا کپڑے تھے، نہ کپڑے جلے، نہ امامہ جلا، نہ جوتے جلے، حالانکہ حکم فقط ابراہیم کے لیے تھا۔ معلوم ہوا جو نبی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، صحیح معنی میں جو نبی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کپڑے جو تھے وہ تو جسمانی ساتھ تھا، یعنی کوئی عقل کے ساتھ انہوں نے ابراہیم کو قبول نہیں کیا تھا، نے اختیار سے قبول کیا، ابراہیم نے پہن لیا بس وہ کپڑے ہو گئے۔ جو غیر اختیاری غیر عقلانی طور پر نبی کے ساتھ ہو جائے وہ آگ سے بچ جاتا ہے، تو جو دل سے ایمان لا کر عقل کے طور پر نبی کو قبول کرے گا اور نبی کی پیروی کرے گا وہ کیسے جہنم جا کے نہیں بچے گا۔ اور دوسری بات اس سے بھی عجیب ہے، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ کپڑے نہیں جلے، امامہ نہیں جلا، جوتے نہیں جلے، مگر جو رسی لوگوں نے باندھی تھی ابراہیم کے گرد، رسی باندھی تھی نا، رسی باندھی تھی، جو رسی باندھی تھی ابراہیم کے گرد وہ جل گئی۔ محمد جس کو نبی خود ساتھ لیتا ہے وہ نہیں جلا کرتا، لوگ جسے ساتھ کر دیا کرتے ہیں نبی کے وجہ سے۔ یہ ہے ابراہیم کا ایمان، یہ ہے ابراہیم کا ایمان۔ دیکھا آپ نے؟ اب میں تھوڑا سا تقابل بتایا کروں گا، ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا تقابل بتا کمپیریٹیو اسٹڈی بس تھوڑی سی 5 منٹ۔ یاد دیکھا ابراہیم کا ایمان کہ قرآن نے اس کو پیش کیا، سمبل ابراہیم، سمبل ہے ایمان و عمل کا قرآن کے اعتبار سے، پورا سورہ ابراہیم اور کئی جگہ ابراہیم کا ذکر، اور متفقہ طور پر علماء کے نزدیک، سارے شیعہ سنی علماء کے نزدیک حضور کے بعد جو سب سے افضل ہیں انبیاء میں وہ حضرت ابراہیم۔ حضور کو کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کی، یہ ابراہیم کا ایمان۔ آپ یہاں پہ غور کریے، اب اسی ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے، اسی ابراہیم کے لیے کہ ابراہیم نے دعا کی رب ارنی کیف تحیی الموتى، مالک مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، مالک مجھے آنکھوں سے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو بس بگڑ گئی نگاہ قدرت، حکم ہوا
ابراہیم افلم تؤمن، کیا ایمان ابراہیم تم ایمان نہیں لائے؟ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو؟ تو فوراً کہا بلا مجھے ایمان ہے، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں تاکہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے تو میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یعنی یقین میں اضافہ ہو جائے، یعنی ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ابراہیم کا ایمان قرآن کی روشنی میں، دیکھ لیا آپ نے۔ اب ایک ایمان اور دکھاتا ہوں آپ کو، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ ایک ایسا بھی انسان ملتا ہے جو کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء، اگر زمین آسمان کے پردے میری نگاہوں سے اٹھا دیے جائیں لمزدت تو یقینا، تو اب یقین میں میرے اضافہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو سکتا ہے، علی کے یقین میں اضافہ نہیں۔ اس قلب اطمینان قلبی کے مقام پر ہے کہ لو کشف الغطاء، اگر زمین آسمان کے پردے میری نگاہوں سے اڑ جائیں لمزدت یقینا، اب میرے یقین میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ ہے یقین۔ اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس آخری بات، اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے یہ یہاں پر یہ حال ہے، یہاں پر یہ علم اور یہ رکھے ہوئے تعبیر، میں یہاں پہ آیا مجھے خبر نہیں کیا ہے، یہاں پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اب میں آیا، میں نے دیکھا یہ ہار ہے، یہاں علم لگے ہوئے ہیں، ممبر بچھا ہوا ہے، یہ پردہ پڑا ہوا ہے، پھر میں گیس کروں گا، پھر سوچوں گا کہ ہاں بھائی یہ کالے پردے لگے ہوئے ہیں، یہ علم رکھا ہوا ہے یہاں کے اوپر، یہ ہو سکتا ہے یہاں پر تبرکات، پردے کے پیچھے تبرکات۔ اب یہ میں گیس کروں گا، یعنی اندازہ لگاؤں گا آگے سے کہ بھائی یہ حال لگتا ہے سے ہوتی ہے، یہ کالے پردے لگے ہوئے ہیں، یہ بڑوں کا مقام ہے کوئی، اور یہ پردہ پڑا یہاں تبرکات نہیں پڑنے کی، یہ میں گیس کرتا ہوں اپنے آپ۔ مجھے ایک اپنے خیال میں ایک خیال آیا میرے خیال میں یہ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہاں پر علم ہوں گے، یہاں پر تابوت ہوگا اور یہاں پر شریف۔ اب جب بجے شروع ہوئی پردہ ہٹا، تو پردہ ہٹا میں نے دیکھا کہ یہاں علم رکھے ہوئے ہیں، تابوت رکھا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، شبی رکھی ہوئی ہے۔ اب میرے یقین میں اضافہ ہو، پہلے میرا فقط خیال تھا، پہلے فقط مجھے خیال تھا کہ یہ علم ہوں گے یہاں تابوت ہوگا، اب جب پردہ ہٹا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب میرے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ جو میں نے سوچا تھا وہ صحیح تھا، اب مجھے یقین ہو گیا، اب یقین کامل ہو گیا، یعنی جو میں نے سوچا تھا وہ صحیح تھا۔ اب آپ پڑھ لیجیے، پہلے سے بیٹھے بیٹھے یہاں پر اس پر یہ علم سجائے جا رہے تھے، پردہ ڈالا جا رہا تھا، آپ اس پر یہاں بیٹھے تھے۔ اب آپ کے بعد آپ کے سامنے پردہ ہٹایا گیا، بتائیے آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا؟ آپ کے سامنے پردے ڈالے ہیں، آپ کے سامنے لگائے ہیں، تو زمین آسمان کے پردے اس کے یقین میں کیا اضافہ کریں گے جس کی آنکھوں کے سامنے تمام مخلوقات بنائی گئی ہو اور زمین آسمان کے پردے ڈالے گئے۔ آواز بلند نعرہ رسالت۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی من نور الواحد، حضور نے فرمایا، اور فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے جنہیں نور کو بتایا، حضور نے فرمایا وانا علی من نور الواحد۔ ایک آیت کسی اور بتا لوں، ایک آیت قرآن مجید میں کچھ لوگ ہیں جو فرماتے ہیں، ایک آیت ہے خدا فرماتا ہے انا لنحن المسبحون، ہم تھے جو اس وقت تسبیح کرتے تھے جب کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا۔ انا لنحن المسبحون، بس ہم تھے فقط۔ امام محمود غزالی جو بہت بڑے عالم اسلام کے مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے اصل میں نور محمدی کا ہے، یہ حضور فرما ہے کہ انا لنحن المسبحون، ہم تھے جو فقط تسبیح کرتے تھے اس وقت جب کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا۔ اب امام صاحب کو تکلیف یہ ہوئی کہ جمع کر دیا، انا نہیں کہا، نحن، انا کے معنی آئی اور نحن کے معنی بھی، انا لنحن المسبحون، ہم تھے
جو تصدیق کرتے تھے اس وقت جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. تو امام صاحب نے لکھا کہ نہیں، اصل میں یہاں جو جمع کا صیغہ آیا ہے وہ اس میں اس لیے آیا ہے کہ یہ حضور نے اپنی شان دکھائی. یہ ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کو لیے بھی کہتے ہیں، جیسے کہ بادشاہ بادشاہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، بادشاہ ہوں میرے پاس طاقت ہے، فوجیں ہیں، لشکر ہیں، اتنے آدمی میرے ساتھ ہیں، تو کہتا ہے ہمارا حکم نہیں. نوابی میں کہا کرتے ہمارا کہنا ہی ہے، یعنی یہ پاور. تو یہ حضور کی شان ہے. تو حضور بہت بڑے مرتبے کے انسان ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ وہی ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے کہیں نہیں. تو کوئی اور نہیں تھا، ایک ہی نور حضور کا تھا. حضور کا نور یہ کہہ رہا ہے کہ انا لنحن المسبحون، بس میں تھا جو اس وقت تصدیق کرتا تھا جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں. یہ انہوں نے لکھا. آرگومنٹ آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے. قرآن نے کہا، قرآن کا آرگومنٹ دیا انہوں نے. قرآن میں خدا نے فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن پڑھا ہے، نحن وہ انا لہ لحافظون، اور ہم اس کی بات کرنے والے ہیں. اللہ نے خود اپنے وہاں سے نحن وغیرہ استعمال کیا. ہم بھی تو اللہ تو ایک ہی ہے، دو تو نہیں. یہ اپنی شان دکھانے، اسی طرح جب شان دکھائی جاتی ہے تو آئی کے بجائے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بھی اسی لیے اپنی شان بتانے کے لیے فرمایا کہ انا لنحن المسبحون، بس میں تھا جو تصدیق کرتا تھا اس وقت جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں. تو امام صاحب کا آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے. اور اگلی آیت میں بتا ہو جاتا ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ پہلے نے فرمایا انا لنحن المسبحون، میں تھا جو فقط تصدیق کرتا تھا اس وقت. اور اس کی اگلی آیت ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم تھے جو صفیں باندھ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو ماننا پڑے گا کہ ایک نور آگے ہوتا تھا اور کچھ نور پیچھے صفیں باندھ کر اس وقت عبادت کیا کرتے تھے جب کوئی عبادت کرنے والا ہوتا. ہم صفیں باندھ کر نماز پڑھاتے. تو ماننا پڑے گا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب کچھ نہیں تھا اس پر بھی وہ لوگ موجود تھے، ان کے سامنے یہ سب بنا. اور یہ آیتیں بہت سی سورے میں ہیں کہ یہ ایمان جو ان کا ہوگا، جو یقین ان کا ہوگا، ظاہر امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ابراہیم مقابلہ نہیں کر سکتے تو امت کیسے مقابلہ کر سکتی؟ کوئی نہیں. میں کسی میں چوٹ نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں سب بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، سارے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے کسی ایک بزرگ کا لفظ دکھا دیجیے تمام لٹریچر میں، کسی عیسائی لٹریچر میں، یہودی لٹریچر میں، اسلامی لٹریچر میں، کسی میں لٹریچر جس نے یہ کہا ہو کہ لو کو شفر دیتا اگر پردے اٹھ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہے، کوئی نہیں کہتا. یہ صرف میرے اور آپ کے آقا مولا کائنات ہے. کیا یقین ہو. اور یہ میرا چوتھا امام، اس کا نام بھی علی، اسی یقین کا وارث. یہ وہی یقین تھا جو کربلا اور کوفے نے اپنی جوہر دکھایا. ورنہ خدا کی قسم میں اپنے پورے دل سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کر کہ میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی آدمی ورلڈ ہسٹری کے اندر کہ جس نے اتنی مشکل حالات میں صبر کر کے دکھایا ہو اور دین کو بچایا ہو جیسا میرے چوتھے امام نے جن مصیبتوں کا مقابلہ کیا. لوگ تھک جاتے ہیں. لوگ آپ دیکھتے ہیں عشرہ اول میں کتنا مجمع ہوا کرتا ہے محرم میں مجلسوں میں، اور اس کے بعد لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تھک گئے. میں تو کہا کرتا ہوں اگر آپ میرے چوتھے امام کی مصیبتیں سنیں تو آپ بھول جائیں گے عاشورے کی مصیبتیں. کیا مصیبتیں ہیں جو میرے امام نے برداشت کی. کون سی مصیبت آپ نے بیان کرو، کیسی مصیبتیں آپ نے برداشت کی ہیں اور کس طرح برداشت کی ہیں. میں تو حیران کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں ساتھ ہیں. حضرت موہانی کا نام آیا تھا. حضرت موہانی کا مجھے جیسا یاد آیا، حالانکہ اہل سنت میں ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہیں. یہ پاؤں ستون کعبہ، تم کعبہ کو نہیں پہنا. اللہ ہو گیا. اور کیا اس کا ایمان تھا اس کے ساتھ. اس عالم میں بددعا نہیں کی. میں مجھے یقین اگر ایک جملہ بددعا کہہ دیتے، بددعا نہیں کی بلکہ بددعا سے روکا
بس ایک مصیبت پڑھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. یہ مصیبت وہ ہے جو خود میرے چوتھے امام نے بیان کرا. اس کے راوی میرے خود چوتھے امام ہیں. ابھی صبح کے راوی میں کہاں سے رہا ہوں. میں نے کہا تھا امام نے 7 مصیبتیں بیان کروائی ہیں. انہوں نے دوسری مصیبت پیش کروا آپ کے سامنے. کہتے ہیں دوسری مصیبت ہم پر اس وقت پڑی جب ہم شہر دمشق کے دروازے پہ پہنچے. فرماتے ہیں ہمیں شہر کے باہر 3 دن کے لیے روک گئے. کیوں روکا گیا؟ تاکہ شہر کو سجایا بنایا آراستہ پیراستہ لوگ بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے کے بلایا جائے, دربار سجایا جائے, تو ہمیں 3 دن تک باہر رکھا. باتیں ان 3 دنوں میں کیا ہوتا تھا؟ ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت شہر کا دروازہ کھول دیا اور دمشق کے لوگ سب باہر آ جاتے اور چاروں طرف سے ہم کو گھیرے. میں بیچ میں کھڑا ہوتا تھا آگے, میرے پیچھے میرے بابا کا سر رہے اور ان کے پیچھے میری مائیں بہنیں نظر برستا اوپر پر رہنا. صبح سے شام دنیا تماشا دیکھی, ہم پر جملے کستی تھی, ہم پر فکرے کستی تھی. میں سر جھکائے صبح سے شام تک. اللہ ہو گیا, آپ نے سن لیا, میں نے بڑا بیان کر دیا. کبھی تنہائی میں سوچیے گا کہ کیا گزرتی ہوگی میرے امام کے کریے گا کہ صبح سے شام تک اور دنیا تماشا دیکھی. بس ایک کسی میں بیان کرواتے ہیں, ایک میں نے دیکھا ایک شخص شہر سے باہر آیا, اس کا بیٹا جو تھا اس کی انگلی پکڑے کے ساتھ آ رہا. کہتا ہے وہ جا کے کھڑا ہو گیا ہنستے میں. دیکھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس بیٹے نے باپ سے کہا بابا میں بھی آ رہا ہوں. وہ گیا اور اس نے زمین میں ڈھونڈا اور ایک نوکیلا پتھر اٹھایا بڑا, اور پھر آیا باپ کے پاس. باپ سے کہا بابا اب مجھے اپنے کندھے پہ بیٹھا, اب مجھے اپنے کندھے پہ بیٹھائیے. باپ نے اسے کندھے پہ بیٹھایا. امام کہتے میں دیکھ رہا تھا اپنا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ بچہ باپ کے کندھے پہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے پتھر سے نشانہ بنایا میرے بابا کی پیشانی. اس بچے نے نشانہ بنایا میرے بابا کی پیشانی. ایک مرتبہ وہ پتھر چلا, پتھر چلا اور جا کر میرے بابا کی پیشانی کو پیشانی میں لگنا تھا کہ پورے دار بس. اب امام پہ کیا ضروری ہوگی میرے پاس الفاظ نہیں. امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری پھوپھی کو کہتا, میری پھوپھی کو کہتا یا تو گھر میں پورا یہ حال دیکھا کہ بھائی کے سر پر اتنا پتھر مارا کرتے. بس ایک مرتبہ کہتا اور کہا میں کلثوم اب میں برداشت نہیں کر سکتا. جو قوم اتنی نااہل ہو, جس کے بچے اتنے ذلیل ہوں, وہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. میں کلثوم بچوں سے کہہ دوں وہ آمین کہیں اور میں بال کھول بچوں تم آمین کہنا. اب میں بدعا کرتی ہوں یہ کہہ کر جانے زینب نے اپنے بالوں کی طرف ڈال جانا چاہا. میرے دوست امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا پورا آسمان ملائکہ عذاب آپ اسی عذاب لیے عذاب میں نہیں جانے کے لیے تیار. میں نے یہ دیکھا میں نے زمین کی بیڑیاں تمہاری میں نے کہا جان خدا کے لیے اپنے بالوں کو نہ کھولیے گا, بالوں کو نہ کھولیے گا, جان کا دعا نہ کیجیے گا. جب میں نے آواز کو میں نے دیکھا تب بیٹا میں کیسے سمجھ لوں, میں کیسے سمجھ لوں, میں نے جس قوم کے بچے کے بھلی ہو ایسے بدکار یہ قوم ظاہر نہیں. اب آپ بھی جان آپ کو وقت یاد ہے کہ میرا بابا آپ کو چھوڑا تھا آخری وقت اور آخری جملہ میرے بابا نے کیا کہا جان میرے بابا نے آخری جملہ کیا کہا. بس ایک دفعہ پہلے کوئی یاد آ گیا بہن کا کوئی چہرہ اس چلتے وقت کہا تھا بہن کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی مصیبت آ جائے پہلے نانا کی اوپر کے لیے بس دعا نہ کرنا. بس کوئی یاد آیا حسین کا چہرہ یاد آیا ایک دفعہ پڑھتے ہوئے ہاتھ کی ہے سر کو پیٹ لیا
فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب بار الہا ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں۔ واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، کرامتوں کا واسطہ، شرافتوں کا واسطہ، مغفرتوں کا واسطہ، تمام رحمتوں کا واسطہ، تیری قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیٰ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت اور شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسین اولاد حسین کا واسطہ، علی الحسین زینب ابن کلثوم کا واسطہ، عمل خیر کی توفیق عطا فرما، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، موت اور آخرت کے سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، محرمات الہیہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زندوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا یہ کہ ہمارے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عزیزوں، اولادوں، رشتہ داروں، محسنوں کی خطاؤں کو معاف فرما، اور بار الہا ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہمارے تمام ناقص اعمال قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل والی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ذات متمنی ہے ان کی تمناؤں کو پورا فرما، جو بے روزگار ان کو عزت کی روزی عطا فرما، اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں بار الہا ان کو بہترین کامیابیاں عطا فرما، ہمارے خدا کعبہ مولانا فاطمی صاحب کے بچے بھی امتحان دے رہے ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرما، اور ہمارے تمام مسائل حل فرما، جو لوگ یہاں حاجتیں اور جو مسائل کچھ لے کر آئے بار الہا ان کی تمام حاجتیں پوری فرما، ان کے تمام مسائل حل فرما، ہمارے تمام ناقص اعمال قبول فرما، ہمارے عزاداریوں مریضوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بڑی دعا یہ بھی ہے بار الہا جہاں بھی محبان محمد و آل محمد ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی جمعیتوں کو درہم و برہم کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے، ان کو ہمارے سامنے بے بس کر دے۔ عراق کے مومنین پر رحم فرما، عراق کے ظالمین صدامیوں پر اپنے عذاب کو نازل فرما، ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس کی مثال نہ اولین میں ملتی ہو اور نہ آخرین میں ملتی ہو۔ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ہندوستان کے خاصوں سے گجرات کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو قوت عطا فرما، حزب اللہ کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، ایران کے مومنین کو فتح و غلبہ عطا فرما، افغانستان کے مومنین کو نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق محمد وآلہ الاطہار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ Thank you.